رب العالمین وہ ہستی ہے کہ جس ہستی کو سمجھنا انسان کے دائرہ عقل میں نہیں آتا۔ رب العالمین کی اس کائنات میں بڑی ترقی ہوئی، علمی سطح پر، سائنسی سطح پر، فکری سطح پر، اور آج کا دور وہ دور ہے کہ جس دور میں ہمیں وہ ترقی نظر آ رہی ہے جو آج سے پہلے تاریخ انسانیت میں نہ پڑھی گئی، نہ لکھی گئی، نہ سمجھی گئی، نہ دیکھی گئی۔ آج انسان علم، عقل اور سائنس کی بنیاد پر اس نے فاصلوں کو سمیٹ کر رکھ دیا۔ عقل، علم، سائنس اور طب کی بنیاد پر اس نے انسان کے اندر اس کے دل کا آپریشن کر کے اس کو صحیح کرنے کا راستہ اختیار کر لیا۔ انسان کے اعضائے رئیسہ جو ناکارہ ہو جائیں تو اس کو تبدیل کر کے دوبارہ انسان کو اپنے پاؤں پر کھڑے کرنے کے راستے اس نے تلاش کر لیے۔ ہواؤں کو مسخر کر کے اس نے مہینوں کے سفر کو گھنٹوں میں طے کرنا شروع کر دیا۔ مواصلات میں یہ ترقی ہوئی کہ ایک ہی لمحے میں آپ ہزاروں میل دور بیٹھے ہوئے لوگوں سے باتیں بھی کرتے ہیں اور ان کی باتیں سنتے بھی ہیں۔ الغرض سائنس، میڈیکل کے اس ترقی کے دور میں کہ جب انسان تقریباً یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں نے ہر بیماری کا علاج تلاش کر لیا، ایسے دور میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک ایسی بیماری آئی جسے کرونا وائرس کہتے ہیں، اور اس کرونا وائرس کی بیماری کے سامنے شرق سے غرب تک، شمال سے جنوب تک پوری دنیا مجبور اور بے بس نظر آتی ہے۔ اور یہ کرونا وائرس کی زیادہ ہلاکتیں اور اس کا زیادہ حملہ ان ممالک میں ہے جو دنیا میں بڑے ممالک سمجھے جاتے ہیں، ترقی یافتہ ممالک سمجھے جاتے ہیں، سپر پاور سمجھی جاتی ہیں۔ وہاں کرونا وائرس کی حملے اور اس کی ہلاکتیں بہت زیادہ ہیں۔ اس ترقی کے دور میں کرونا وائرس جیسی بیماری کے سامنے انسانوں کا بے بس ہو کے کھڑے ہو جانا اس بات کی علامت ہے کہ اصل اقتدار اور بادشاہت کسی اور کے پاس ہے۔ اور اگر کرونا وائرس جیسی بیماریاں نہ آئیں تو انسان آج بھی اس دور میں فرعون ہونے کا دعویٰ کر دے، آج بھی اس دور میں نمرود ہونے کا دعویٰ کر دے، آج بھی اس دور میں الوہیت کا دعویٰ کر دے۔ تاریخ انسانیت میں بڑی بڑی بیماریاں آتی رہیں، بڑی بڑی تباہیاں آئیں، سیلاب کی صورت میں بڑی تباہیاں آئیں، بیماری کی صورت میں بڑی تباہیاں آئیں، مگر اس دور میں ان تباہیوں کو سمجھا جا سکتا تھا کہ اس وقت علم، سائنس اور میڈیکل اتنے عروج پر نہیں تھا۔ مگر آج اس دور میں کہ جب علم اپنے بام عروج پر ہے، جب سائنس اپنے بلندیوں کے معراج پر ہے، جب میڈیکل اپنے بہتر سے بہتر، نئے سے نئے علاج کے ساتھ انسانیت کی خدمت کے لیے تیار ہے، پھر اس دور میں ایک وائرس کے سامنے پوری دنیا کا بے بس ہو جانا اس بات کی علامت ہے کہ اللہ کی بندگی کی طرف آؤ، رب کی اطاعت کی طرف آؤ، معصیت سے بچو، رب کی نافرمانی سے بچو، ظلم نہ کرو کسی پر، کسی سے زیادتی نہ کرو، کسی کو قتل نہ کرو، کسی کے ساتھ کسی کو پریشانی میں اور مصیبت میں نہ ڈالو۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج کرونا وائرس ہمیں اس بات کی طرف متوجہ کر رہا ہے کہ ہم اللہ کی طرف پلٹیں، ہم اللہ کی طرف رجوع کریں، ظلم سے باز آ جائیں، انسانوں کے خون کو بہانے سے رک جائیں، کمزور اور بے بس قوموں پر ظلم کرنا بند کر دیں۔ آج آپ نے سنا ہوگا کہ شرق سے غرب تک، شمال سے جنوب تک بڑے بڑے ترقی یافتہ ممالک میں
وہاں رہنے والے مذہبی پیشوا، مذہبی رہنما، خواہ وہ کرسچینٹی سے ہوں، خواہ وہ جوڈازم سے ہوں، خواہ وہ مسلمان ہوں، وہ سب ایک ہی نعرہ بلند کر رہے ہیں کہ ہم سب سے بڑی طاقت، ہمارے علم سے، فکر سے، سائنس سے، میڈیکل سے بڑی طاقت اس کائنات میں وہ ہے جس نے اس کائنات کو پیدا کیا۔ اور یہ سوچنے کا مرحلہ ہے کہ رب العالمین نے ہمیں کس طرح ایک چھوٹے سے کیڑے کے سامنے، وائرس کے سامنے، جسے دیکھا نہیں جا سکتا، جس کو پکڑا نہیں جا سکتا، جسے چھوا نہیں جا سکتا، اس نے اب تک لاکھوں انسانوں کی زندگی کو مٹا دیا، ان کے چراغ کو بجھا دیا۔ آئیے ہم اپنی گناہوں کی زندگی کو چھوڑیں، اپنے زیادتیوں کی زندگی کو چھوڑیں، دوسروں پر ظلم کرنا چھوڑیں، بے بس اور مظلوم قوموں پر ظلم ڈھانا بس کریں، اللہ کی طرف رجوع کریں، توبہ کریں، استغفار کریں، اور انسانیت کے ساتھ محبت اور پیار والا معاملہ کرنا شروع کر دیں۔ اپنے اپنے مذاہب پر رہتے ہوئے دوسروں کے مذاہب پر اعتراض کرنا چھوڑیے۔ اپنی مقدس شخصیات کو سلام پیش کرنے کے ساتھ ساتھ دوسروں کی مقدس شخصیات کی اہانت چھوڑ دیجیے۔ میں اس کرونا وائرس کی تباہ کاریوں کی موجودگی میں پوری انسانیت کو یہ پیغام دیتا ہوں کہ اللہ کی قدرت کی طرف آئیے، رب کی بادشاہت کو تسلیم کیجیے، اور رب کی حاکمیت کو اپنے دل اور دماغ میں ایسی جگہ دیجیے کہ یہ عقیدہ بن جائے کہ سب کچھ کرنے والا میرا اللہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم مسلمانوں کو اتحاد عطا فرمائے اور متحد ہو کر مسلمانوں کی خدمت کی توفیق عطا فرمائے، اور بحیثیت مسلمان کے ہم پر فرض ہے کہ ہم پوری انسانیت کی نگہبانی کریں اور ان کی خدمت کریں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔